دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں۔ وہ ایران میں رہتے تھے، آتش پرست تھے۔ ان کے والد کا ایک ہی کام تھا، وہ ہر وقت آگ جلائے رکھتے تھے۔ وہ آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے کہ ان بیچاروں کا خدا کہیں بجھ نہ جائے، لہٰذا اس کو لکڑیاں دینی پڑتی تھیں۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، بیٹا آپ کا بھی ایک ہی کام ہے کہ آگ جلتی رہنی چاہیے۔ یہ اچھے بھلے بڑی عمر کے ہو گئے تھے، مگر ان کو باہر کی دنیا کا پتہ ہی نہ تھا۔ ایک مرتبہ آپ کے والد بیمار ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو زمینوں پر بھیجا کہ جاؤ وہاں سے پیسے لے کر آنا، لیکن یاد رکھنا کہ سیدھا جانا اور سیدھا آنا، وقت ضائع نہ کرنا۔ انہوں نے پہلے باہر کبھی نکل کر دیکھا تک نہیں تھا، اب ان کو باہر نکلنے کا موقع ملا۔ چنانچہ جب باہر نکل کر جا رہے تھے تو ایک راہب یعنی عیسائیوں کا عالم ان کو مل گیا۔ انہوں نے اس راہب سے راستہ پوچھا، ان کی آپس میں بات چیت ہونے لگی۔ راہب نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، تو انہوں نے بتا دیا۔ اس طرح بات چیت سے ان کا راہب کے ساتھ ایک تعلق ہو گیا۔ اس نے کہا، یہاں قریب ہی ایک چرچ ہے، میں وہاں ہوتا ہوں، تجھے جب موقع ملے میرے پاس ہو کر جایا کرو۔ چنانچہ وہ جب بھی ادھر جاتے تو اس کو مل کر جاتے۔ راہب ان کے سامنے عیسائیت کی تعلیمات پیش کرتا۔ اس وقت عیسائی مذہب سچا مذہب تھا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہ مذہب بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا میں یہ مذہب اختیار کروں گا۔ آپ اس سے پوچھنے لگے کہ کیا میں یہ تعلیم حاصل کر سکتا ہوں؟ اس راہب نے کہا، ہاں، مگر بڑے عالم فلاں شہر میں رہتے ہیں، اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہی ہے تو ان کے پاس چلے جائیے۔ انہوں نے کہا، میں ان کے پاس کیسے جاؤں؟ راہب نے کہا، فلاں قافلہ فلاں تاریخ کو جائے گا تو میں آپ کو اس قافلے والوں کے ساتھ بھیج دوں گا۔ وہ کہنے لگے، ٹھیک ہے، پھر مجھے اطلاع دے دیجئے گا، میں گھر سے آ جاؤں گا، کیونکہ میں اگر یہاں رہا تو ابو مجھے آگ جلانے پر ہی رکھیں گے، اس کی وجہ سے میری زندگی نہیں سنورے گی، لہٰذا بہتر ہے میں وہاں جا کر علم حاصل کروں۔ جب ایک قافلہ جانے لگا تو اس راہب نے ان کو اطلاع دی اور یہ بڑے قافلے کے ساتھ وہاں چلے گئے۔ جس کے پاس گئے وہ بڑی عمر کا آدمی تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے کہ میں ان سے پڑھنے آیا تھا اور یہ فوت ہو گئے۔ پھر وہ ان سے بھی بڑے عالم کے پاس گئے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان کے پاس کچھ عرصہ پڑا ہی تھا کہ وہ بھی بیمار ہو گئے، لہٰذا آپ کو پھر پریشانی ہوئی۔ اسی پریشانی کے عالم میں آپ نے ان سے پوچھا کہ اب میں کیا کروں؟ تو انہوں نے فرمایا، کوئی بات نہیں، آپ میرے بعد فلاں سے علم حاصل کر لینا۔ چنانچہ جب وہ عالم فوت ہوئے تو تیسرے عالم کے پاس گئے۔ اللہ کی شان دیکھیے، تیسرا بھی بوڑھا تھا۔ اب تو حضرت سلمان فارسی رونے لگے کہ پتہ نہیں یہ کیا معاملہ ہے، میں جدھر بھی جاتا ہوں استاذ مجھے داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ اس نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیسے؟ آپ کے استاد نے کہا، وقت آ گیا ہے جس میں نبی آخر الزمانے تشریف لانا ہے، میں نشانیاں بتا دیتا ہوں، لہٰذا آپ کوشش کر کے اس علاقے میں چلے جائیے جہاں انہوں نے آنا ہے، وہاں جا کر ان سے تعلیم حاصل کرنا۔ حضرت سلمان فارسی یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ آپ کے استاد نے آپ کو نشانیاں بتائیں اور ایک قافلے والوں کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ کیا۔ اس زمانے میں مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا۔ قافلے والوں نے درمیان میں جاتے ہی بد عہدی کی، دیکھا کہ یہ بچہ ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ انہوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر انہیں ایک غلام کی حیثیت سے بیچ دیا اور انہیں ایک یہودی نے خرید لیا۔ آپ کا کوئی واقف نہ تھا، البتہ انہوں نے جب یہ علاقہ دیکھا اور نشانیوں کو دیکھا جو ان کے استاد نے بتائی تھیں تو ان کو تسلی ہو گئی کہ یہ وہی علاقہ ہے جہاں نبی آخر الزمانے تشریف لانا ہے۔ چنانچہ دل میں فیصلہ کر لیا
کہ اب میں یہیں رہوں گا۔ اس یہودی کا کھجوروں کا ایک باغ تھا، وہ سارا دن اس باغ میں کام کرتے۔ ایک مرتبہ کھجور کے ایک درخت پر چڑھ کر کھجور اتار رہے تھے تو اس یہودی کا ایک دوست ان سے ملنے آیا اور وہ اس یہودی کے ساتھ مل کر باتیں کرنے لگا۔ باتوں ہی باتوں میں کہنے لگا کہ مکہ سے ایک آدمی یہاں آئے ہیں، وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ جب انہوں نے نبوت کے یہ الفاظ سنے تو انہوں نے شوق سے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، کیونکہ وہ تو پہلے ہی سے اسی خبر کے منتظر تھے۔ ماشاء اللہ، بچوں کا کام ہی ایسا ہوتا ہے۔ آ کر اس یہودی سے پوچھنے لگے کہ جی وہ کون سے نبی تشریف لا رہے ہیں۔ یہودی نے جب یہ سنا تو اس نے انہیں زور سے ایک تھپڑ لگایا اور کہا جاؤ اپنا کام کرو۔ ان کو چھلانگ لگانے سے پاؤں میں تکلیف ہو رہی تھی، ساتھ ہی تھپڑ کی تکلیف بھی برداشت کرنی پڑی۔ پھر جا کر خاموشی سے کام کرنے لگے اور پھر سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کیا کروں۔ پھر آخر ان کے دل میں یہ بات آئی، مجھے ہفتہ میں ایک دن چھٹی ملتی ہے، میں اس دن جا کر بستی والوں سے پوچھوں گا کہ کون آئے ہیں۔ چنانچہ وہ چھٹی کے دن بستی میں پہنچے اور پوچھتے پوچھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے اور زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائی۔ ان کو استاد نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نشانیاں بتائی ہوئی تھیں۔ ایک نشانی یہ کہ وہ ہدیہ قبول کر لیں گے اور دوسری نشانی یہ کہ وہ صدقہ کا مال قبول نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ ہدیہ لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور عرض کیا یہ صدقہ کے پیسے ہیں، آپ قبول فرما لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ہم تو صدقہ نہیں لیتے۔ ایک نشانی تو پوری ہو گئی تھی۔ پھر کسی دوسرے موقع پر عرض کیا، جی ہدیہ قبول فرما لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ہدیہ قبول فرما لیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی۔ ماشاء اللہ، اب ان کے دل کو تسلی ہو گئی اور کلمہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی کیفیت بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم آتے رہا کرو۔ چنانچہ شروع میں انہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا۔ وہ چھٹی کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ جاتے اور دن گزار کر چلے جاتے۔ کچھ عرصہ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے اتنا جوش مارا، کہنے لگے اب تو مجھ سے جدا نہیں رہا جا سکتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس یہودی سے جا کر ملو۔ چنانچہ انہوں نے جا کر اس سے کہا، جی آپ مجھے آزاد کر دیں، اس کے بدلے میں آپ جو کہیں گے وہ رقم میں ادا کر دوں گا یا جو کام کہیں گے وہ کر دوں گا۔ یہودی بڑا تیز تھا، اس نے کہا میں دو شرطوں پر آپ کو آزاد کرتا ہوں۔ ایک شرط یہ کہ کھجوروں کے 300 درخت لگاؤ اور جب وہ پھل دینا شروع کر دیں گے تب پہلی شرط پوری ہو جائے گی۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اگر آج درخت لگائیں گے تو پھل لگنے میں کئی سال لگ جائیں گے۔ اور دوسری شرط یہ، اس نے سونے کی ایک مخصوص تعداد بتائی جو کہ بہت زیادہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ اتنے سونے میں تو 50 غلام آ جاتے ہیں، یہ کہاں سے اتنا دے سکے گا۔ آپ نے اس یہودی کی یہ شرط قبول فرما لی اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا اور ساری شرطیں بتا دیں۔ وہ ابھی ادھر بیٹھے ہی تھے کہ ایک آدمی نے سونے کی ایک ڈلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ کے طور پر پیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سونا حضرت سلمان فارسی کو دیا اور فرمایا، سلمان، اللہ نے تیرا کام آسان کر دیا، جاؤ اور اسے یہ دے دو۔ اب حضرت سلمان فارسی وہ لے گئے اور اس یہودی کو جا کر وہ سونا دے دیا۔ سونے کی وہ ڈلی دیکھنے میں تو چھوٹی سی تھی، لیکن جب وزن کیا گیا تو بالکل پورا نکلا۔ اب وہ یہودی بڑا حیران ہوا، اس نے سوچا شاید ترازو میں کوئی خرابی ہو۔ چنانچہ اس نے ترازو کو ٹھیک کیا اور پھر تولا
پھر وہ پورا نکلا۔ اس طرح اس نے کئی بار وزن کیا اور ہر بار وزن برابر نکلتا۔ بالآخر حیران ہو کر کہنے لگا، چلو ٹھیک ہے، اب کھجوروں کا باغ لگاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم زمین تیار کرو اور ہمارا انتظار کرنا، ہم آ کر تمہارے ساتھ کھجوروں کے درخت لگوائیں گے۔ اللہ کی شان دیکھیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ان کے ساتھ کھجوروں کے درخت لگوائے اور ان درختوں نے اسی سال پھل اٹھائے۔ اللہ اکبر! جب دونوں شرطیں پوری ہو گئیں تو اسے آزاد کرنا پڑا۔ آزاد ہو کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب تم اصحاب صفہ میں شامل ہو جاؤ، جو غریب صحابہ مکہ مکرمہ، حبشہ اور دوسری جگہوں سے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے۔ ان کے لیے ایک چھوٹا سا چبوترا بنا ہوا تھا، اس پر وہ رہتے تھے۔ ان کو اصحاب صفہ یعنی چبوترے والے کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم بھی انہی کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور ان کے مانیٹر بن گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا قدردانی کا معاملہ فرمایا۔ اپنا گھر کس لیے چھوڑا تھا؟ اللہ کے لیے۔ تو جس نے اپنا گھر بار اور اپنے رشتہ دار اللہ کی رضا کے لیے چھوڑے تھے، اللہ نے ان کی اتنی قدردانی فرمائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سلمان تو ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ اللہ اکبر! رشتہ داروں کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے ان کی نسبت کن کے ساتھ کر دی؟ اہل بیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ! دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔